السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 248 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر طور پر جان لیں کہ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ فضالہ بن عبید یہ نام ہے، ان کی کنیت تھی ابو محمد۔ یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ اوس سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ مدینہ کے مسلمان تھے، انصاری صحابی ہیں، قبیلہ اوس سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ جنگ احد میں انہوں نے سب سے پہلے شرکت کی تھی، یعنی جس لڑائی میں انہوں نے شرکت کی وہ سب سے پہلے کون سی لڑائی ہے؟ جنگ احد۔ جنگ بدر میں نہیں تھے، جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اس کے بعد کے تمام غزوات میں، تمام لڑائیوں میں، تمام جنگوں میں شریک رہے۔ صلح حدیبیہ میں بھی آپ موجود تھے۔ پھر بعد میں فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے شام کی طرف منتقل ہو گئے، یعنی مدینہ سے کہاں چلے گئے؟ شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اور وہیں شام کے قاضی تھے، جج تھے۔ ان کی وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے سن 53 ہجری اور بعض مورخین نے سن 56 ہجری بتلایا ہے، یعنی سن 56 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو فی صلاتی۔ سمع سنا، رسول اللہ اللہ کے رسول، سمع رسول اللہ کیا معنی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ رجلا يدعو فی صلاتی، رجلا ایک آدمی، رجل مانے آدمی، رجلا ایک آدمی کو، یدعو جو دعا کر رہا تھا، فی صلاتی اپنی نماز میں۔ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو فی صلاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو اپنی نماز میں دعا کر رہا تھا، یعنی آپ نے ایک آدمی کو اپنی نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ کیسے دعا کیا؟ کہا وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهِ، دعا کی لیکن اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کی۔ وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهِ، حمد یحمد مانے تعریف بیان کرنا، وَلَمْ يَحْمَدْ لم مانے نہیں، وَلَمْ يَحْمَدْ
تعریف نہیں بیان کی. ولم یحمد اللہ، اور اس نے اللہ کی تعریف نہیں بیان کی. دعا کی لیکن دعا میں اللہ کی تعریف نہیں بیان کی. ولم یصلی علی النبی، اور نبی پر درود بھی نہیں بھیجا. ولم یصلی، صلی یصلی مانے دعا کرنا، صلی علی النبی مانا ہوگا درود پڑھنا. ولم یصلی، لم مانے نہیں، لم مانے نہیں. ولم یصلی علی النبی، اور اس نے نبی پر درود بھی نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. فقال عجل هذا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ عجل هذا، اس نے جلد بازی کی، اس نے جلدی کی. عجل مانے جلدی کرنا. عجل هذا، هذا مانے یہ. عجل هذا، اس نے جلدی کی، یعنی دعا کرنے میں اجلت سے کام لیا، جلدی دعا کی. دعا کیسے کرنا چاہیے؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے جلد بازی میں کہ نہ اللہ کی تعریف نہ درود، یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے. آپ نے بلایا. ثم دعاہ، ثم مانے پھر، دعا مانے بلانا. دعاہ اس کو بلایا، ثم دعاہ پھر اس کو بلایا. کس کو بلایا؟ جس نے دعا کرنے میں جلدی کی، اس کو بلایا اپنے پاس. تربیت، نصیحت، تعلیم، غلطی پر ٹوکنا، نصیحت کرنا، یہ جذبہ ہونا چاہیے. فقال اذا صلى احدكم فليبدا بتحمید ربه والثناء علیہ. آپ نے کیا نصیحت کی؟ اذا صلى احدكم فليبدا بتحمید ربه والثناء علیہ. آپ نے کہا کہ دیکھو تم میں سے جب نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے. اذا صلى احدكم، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ پہلے دعا کرے. کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ پہلے حمد و ثنا بیان کرے. فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ، چاہیے کہ شروع کرے اپنے رب کی حمد سے، تعریف سے اور ثنا سے. حمد و ثنا سے شروع کرے. اذا صلی، جب تم میں سے کوئی دعا کرے، صلی مانے دعا کرنا. احدکم، تم میں سے کوئی. فلیبدأ، بدا یبدو مانے شروع کرنا. فلیبدأ کا معنی کیا ہوگا؟ چاہیے کہ شروع کرے، یہ امر غائب ہے. فلیبدأ چاہیے کہ شروع کرے، یہ امر غائب ہے. بتحمید، حمد یحمد، تحمید کے معنی ہوتا ہے حمد بیان کرنا، تعریف بیان کرنا. بتحمید ربی، اپنے رب کی تعریف. والثناء علیہ، ثنا مانے ثنا، تعریف. علیہ مانے اس پر. والثناء علیہ، اس کی تعریف بیان کرے. ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم مانے پھر، یصلی مانے درود بھیجنا، علی النبی نبی پر، صلی اللہ علیہ وسلم. ثم يدعو بما شاء، ثم مانے پھر، یدعو مانے دعا کرنا، دعا یدعو مانے دعا کرنا. بما شاء جو چاہے، بما شاء جو چاہے. ما مانے جو، شاء مانے چاہنا. اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه والثناء علیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے، اذا صلى احدكم، جب تم میں سے کوئی دعا کرے، فليبدأ بتحمید ربه، چاہیے کہ وہ پہلے اپنے رب کی تعریف کرے. فليبدأ چاہیے کہ شروع کرے، بتحمید ربه اپنے رب کی حمد سے، والثناء علیہ اور تعریف سے. حمد و ثنا سے شروع کرے. فليبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ، چاہیے کہ وہ پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے. ثم یصلی علی النبی، پھر وہ نبی پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پر درود بھیجنا، دعا کے اندر نبی پر درود بھیجنا
یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کا ادب یہی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر درود شریف، نبی پر درود بھیجنا. ثم يدعو بما شاء، پھر جو چاہے دعا کرے، حمد و ثنا، درود، اس کے بعد جو دعا کرنا ہے دعا کرے. ثم يدعو بما شاء، پھر دعا کرے جو چاہے. رواہ احمد والثلاثۃ، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. والثلاثۃ، اور تینوں محدثین نے بیان کیا، تینوں ائمہ نے بیان کیا ہے. کون ہے تینوں ائمہ؟ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ. ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان تینوں نے بیان کیا ہے. وصححہ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وابن حبان والحاکم، اور اسی طرح امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. امام ترمذی، امام ابن حبان اور امام حاکم رحمہم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. سمع رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. رجلا يدعو، ایک ایسے آدمی کو جو دعا کر رہا تھا، فی صلاتی، اپنی نماز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنی نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا. ولم يحمد اللہ، اور اس آدمی نے دعا کرنے میں اللہ کی تعریف نہیں بیان کی. ولم يحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بیان کی. ولم يصلی علی النبی، اور نہ اس نے نبی پر درود بھیجا. فقال، آپ نے فرمایا عجل هذا، آپ نے کیا کہا؟ عجل هذا، دیکھو اس بندے نے جلدی کی ہے. عجل هذا، اس نے جلدی کی ہے، دعا کرنے میں عجلت سے کام لیا ہے، جلد بازی سے کام لیا ہے. ثم دعاہ، پھر آپ نے اس کو بلایا، سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، تعلیم کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تربیت کے لیے، تاکہ یہ غلطی آئندہ نہ ہو. فقال، تو آپ نے فرمایا اذا صلى احدكم فليبدا بتحمید ربه والثناء علیہ، کہا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، دعا کرے، فلیبدا بتحمید اللہ، بتحمید ربی، فلیبدا بتحمید ربی، چاہیے کہ وہ شروع کرے، یعنی دعا شروع کرے کیسے؟ بتحمید ربی، اپنے رب کی تعریف سے، اپنے رب کی حمد سے. والثناء علیہ، اور ثنا سے، یعنی دعا کی شروعات کیسے ہو؟ حمد و ثنا سے ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ کو یہ پسند ہے. اور بندہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، یہ سبب ہے قبولیت کا، یہ وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا. اس سے نقطہ نکلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اسباب اختیار کرنا چاہیے، وسائل اختیار کرنا چاہیے. اصل جو دعا ہے اس سے زیادہ کہیں قبولیت کی فکر کرنا چاہیے. ثم یصلی علی النبی، پھر نبی پر درود بھیجے. اس سے کیا نقطہ نکلتا ہے؟ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر حمد و ثنا کے بعد نبی پر درود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. دیکھیے، دعا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے نماز جنازہ کو دیکھیں. نماز جنازہ یہ کیا ہے؟ میت کے حق میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. تو دعا کیسے کی جائے گی؟ جنازے کی نماز کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، سورہ فاتحہ. دوسری تکبیر ہوتی ہے نبی پر درود. تیسری تکبیر ہوتی ہے میت کے حق میں مغفرت کی دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جو دعائیں ہیں میت کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا. جنازے کی نماز اصل میں کیا ہے؟ میت کے حق میں مغفرت کی دعا ہے. لیکن کیسے دعا کی جا رہی ہے؟ چاروں تکبیر میں صرف دعا نہیں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے،
سورہ فاتحہ ہے. دوسری تکبیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہے، درود بھیجنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کے بعد کیا ہے؟ اصل جو دعا ہے اس کو پڑھنا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، مکمل دعا. اس سے دعا کے آداب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر اس کے بعد نبی پر درود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. امام دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مسند الفردوس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ روایت نقل کی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. کیا ہے حدیث؟ کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی. ساری دعا معلق ہے، روکی گئی ہے، یعنی قبولیت نہیں ہوتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی ہے یہاں تک کہ نبی پر درود نہ بھیجا جائے. جب تک نبی پر درود نہیں بھیجا جائے گا دعا قبول نہیں ہوگی. قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، قنوت وتر پڑھتے ہیں، اخیر میں کیا ہے؟ وصلی اللہ علی النبی، نبی پر درود ہے. کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، شروع میں درود، بیچ میں درود، اخیر میں درود. دعا کے اندر درود کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کثرت سے بھیجنا چاہیے. کس میں؟ دعا کے اندر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعا زمین آسمان کے بیچ میں موقوف ہے، لٹکی ہوئی ہے، روکی گئی ہے. لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی دعا اوپر نہیں چڑھتی ہے، آسمان کے اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ تم نبی پر درود نہ بھیجو. حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو. جب تک تم درود نہیں بھیجو گے دعا آسمان میں اوپر قبول نہیں ہوگی، اوپر نہیں جائے گی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. اس کی سند جید ہے، مطلب معتبر ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے اپنی صحیح ترمذی کے اندر. خلاصہ کلام کیا ہے؟ دعا کے اندر درود کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کے اندر نبی پر درود بھیجنا چاہیے. ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم نبی پر درود بھیجو. ثم یدعو بما شاء، پھر تم جو دعا کرو، تم کو جو دعا کرنا ہے دعا کرو. نماز پڑھتے ہیں، تشہد بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف. اس کے بعد کیا ہے؟ درود شریف شروع ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی پر درود بھیجنے کے بعد پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، درود بھیجیں. اس کے بعد میں جو دعا کرو، سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کرنا ہے دعا کرو، جو دعا یاد ہے دعا کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں دعا کرنا چاہیے. سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا. معصور دعائیں ہیں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. غیر معصور دعائیں جو عربی زبان میں ہیں، جو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، بھلائی سمجھتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. رواہ احمد والثلاثہ، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور ائمہ ثلاثہ نے یعنی امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. وصححہ الترمذی وابن حبان والحاکم، امام ترمذی، امام حاکم اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز میں تشہد کے اندر دعا کر سکتے ہیں. نماز میں تشہد کے دوران دعا کر سکتے ہیں. تشہد کسے کہتے ہیں؟ جب بیٹھتے ہیں، جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے، یا 2 رکعت پر جو بیٹھتے ہیں تو اس کو تشہد کہتے ہیں. جس تشہد کے اندر دعا کا ثبوت، دعا کی مشروعیت، اس میں دعا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی،
دعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ آرام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ دعا میں جلد بازی یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے تیسری بات معلوم ہوئی، دعا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، پھر نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔ دعا کی شروعات کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہو، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، اس کے بعد جو دعا کرنا ہے دعا کرے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، غلطی پر ٹوکنا چاہیے، نرمی کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ غلطی پر تنبیہ کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، اور خیرخواہی کے جذبے سے صحیح بات بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وسائل کو مقاصد پر مقدم کیا جائے، وسائل کو مقاصد پر مقدم کیا جائے۔ جسے دعا کرنا کیا ہے؟ مقصد ہم مانگ رہے ہیں، ہم کو ضرورت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن وسائل کیا ہے؟ اس طرح مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ کس طرح؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر اس کے بعد درود شریف، نبی پر درود، یہ کیا ہے؟ وسائل ہیں۔ تو وسائل کو مقاصد پر مقدم کیا جائے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ دعا مقصد ہے، لیکن اس دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، نبی پر درود ہے۔ تو وسائل کو مقاصد پر مقدم کیا جائے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، نماز کے اندر بھی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔